اس وقت پاکستان شدید سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے اور اس بحران کے حل کے لیے جہاں مختلف فارمولی تجویز کیے جاتے ہیں وہاں اس ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف جو کہ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے اس کو ایک مسیحا کے طور پہ لانچ کیا گیا ہے۔ ہم تھوڑے سے پیچھے تاریخ کے اندر جاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ان کی تاریخ کیا ہے اور میاں نواز شریف کب سے حکومت میں ہے اور انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب فوجی حکومت کے دوران 1981 میں پہلی مرتبہ پنجاب کے اندر وزیر خزانہ کے طور پہ متعارف ہوئے اور 1985 تک وہ پنجاب کے وزیر خزانہ رہے اور 1985 سے 1988 تک میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اور پھر 88 میں الیکشن کے بعد وہ دوبارہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے اور اس طرح 90 میں جب الیکشن ہوئی IGI کے پلیٹ فارم سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 93 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی اور 93 کے بعد 96 تک ان کی پارٹی کی حکومت پنجاب میں رہی، پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ 96-97 میں دوبارہ نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور 1999 میں ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا۔ 2008 تک وہ حکومت سے باہر رہے۔ 2008 کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ کے اندر چلے گئے اور کولیشن جو ہے ان کی ٹوٹی، وہ نہیں چل سکی اور لیکن پنجاب کے اندر ان کے بھائی شہباز شریف 2013 تک چیف منسٹر رہے اور پھر 2013 سے 2018 تک 4 سال نواز شریف وزیر اعظم رہے اور 5 سال ان کے بھائی چیف منسٹر رہے پنجاب کے، اور خود نواز شریف صاحب کے پارٹی کے شاہد خاقان عباسی 1 سال تک پرائم منسٹر رہے اور پھر 2022 میں حکومت ختم ہونے کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد اور عمران خان کے جانے کے بعد میاں شہباز شریف کولیشن گورنمنٹ کے پرائم منسٹر بنے۔ ہم اگر یہ پورا عرصہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پنجاب کے اندر 27 سال مسلسل، بلکہ 28 سال تک مسلسل یا میاں نواز شریف یا ان کی شہباز شریف چیف منسٹر رہے ہیں یا ان کی پارٹی کی حکومت رہی ہے، جبکہ مرکز کے اندر مجموعی طور پر ان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، جبکہ مرکز کے اندر مجموعی طور پہ نواز شریف 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنے اور 1 مرتبہ شہباز شریف اور 1 مرتبہ شاہد خاقان عباسی، اور ان سب کا جو دورانیہ ہے ان کو ہم اگر کیلکولیٹ کریں گے تو یہ کوئی 11 سال بنتا ہے۔ اب جس پارٹی کو اور جس پارٹی کے ہیڈ کو اور ان کے فیملی کو 11 سال پاکستان کے اوپر ایز اے پرائم منسٹر موقع ملا ہے اور 27 سال پنجاب جیسے بڑے صوبے کے اندر چیف منسٹر ان کو موقع ملا ہے، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کو نیا ڈائریکشن دیں گے، وہ پاکستان کے مسائل حل کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ویژن ہوگی، کوئی لیڈرشپ ہوگی کہ اس کے نتیجے میں وہ پاکستان کو ایک نیا رخ دیں گے۔ ان کی وجہ سے ہم اگر ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں تو میاں نواز شریف اور اس کی پارٹی کی وجہ سے پاکستان بین الاقوامی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، خواہ وہ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو، اس کے لونز جو ہے وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ماڈل انہوں نے انٹروڈیوس کیا جس میں بڑی سٹیز کے اندر بڑے میگا پروجیکٹس اور مخصوص سٹیز کے اندر اور پوری پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر پہ پیسے خرچ کرنا، روڈ انفراسٹرکچر پہ پیسے خرچ کرنا، جبکہ ایگریکلچر اور انرجی جیسے اہم سیکٹرز کو نظر انداز کرنا شامل ہے۔ CPEC کے معاہدے کے اندر بھی پاکستان کو مزید قرضوں کے اندر جکڑنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جو چائنا سے $50 بلین پلس ہیلپ ملی، اس میں سے $35 بلین کے بجلی کے منصوبے تھے، وہ تقریباً 99% بجلی کے منصوبے فاسل فیول کے انہوں نے لگا دیے اور کول کے لگا دیے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس کا مزید اضافہ ہو گیا۔ اس لیے پاکستان کے موجودہ مسائل جو ہے وہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹس ہے مجموعی طور پر، وہ PTI کے اندر ہو، پیپلز پارٹی کے پاس ہو، مسلم لیگ نون کے پاس، انہی کے پاور ہے، اور یہ ان کے نام تو الگ الگ ہے، ان کی پارٹیاں الگ الگ ہے،
لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ایک کلچر شیئر کرتے ہیں، ایک قسم کے ویلیوز شیئر کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کارٹیلز ہے، یعنی ان میں شوگر کارٹیلز ہے، اور یہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ تینوں پارٹیوں کے اندر ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جو ہماری رولنگ اشرافیہ ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے اندر بھی یہ لوگ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو انہی کے اندر ریئل اسٹیٹ کے لوگ بھی سارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ایک انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ اگر انرجی کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ جو آئی پی پیز ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہے، ان سب کو انہوں نے کندھا دیا ہوا ہے، ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے۔ اب اگر ایک دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو جو پاکستان کے اندر الیکٹیبلز کی بیماری ہے، جو بڑے بڑے خاندان ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہے، اور جو چڑھتی سورج کی پجاری ہے، وہ 1988 سے آنورڈ 2022 تک مسلسل پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں۔ ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا نمبر پیپلز مسلم لیگ نون کا ہے تو مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا نمبر پیپلز پارٹی کے ہے تو وہ پیپل پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا نمبر کسی ملٹری گورنمنٹ کا ہے تو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اس طرح پی ٹی آئی کا جب نمبر آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو الیکٹیبلز ہے، اس کا یہ جو وشیس سائیکل ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ادارے جو ہے وہ سیاسی ادارے اور جو اقتصادی ادارے ہیں، ان اکنامک انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ بلڈ نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ حقیقی جمہوری جماعتیں ہیں۔ پاکستان کے اندر جب تک حقیقی جمہوری جماعتیں نہیں ہوں گے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہاں یہ جو خاندانی سیاست ہے اور یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پاکستان کی جو سیاسی انسٹیٹیوشنز ہیں، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے اور یہ انسٹیٹیوشنز جو ہے یہ استحصالی ہوں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کی جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، جب تک یہ استحصالی ہوں گے اور اس میں ایلیٹ کیپچر ہوگا اور صرف ایک خاص طبقے کے لیے قوانین بنیں گے، ایک خاص طبقے کے لیے پالیسیاں بنیں گے، تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے پاکستان کسی مسیحا سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، یہ نواز شریف کے آنے سے نہیں بڑھ سکتا ہے، بلکہ نواز شریف پارٹ آف دا پرابلم ہے، وہ سولوشن ٹو دا پرابلم نہیں ہے۔ جو مشہور کتاب ہے وائی نیشن فیلز، جو ہارورڈ یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز نے لکھی ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر سیاسی اور معاشی ادارے انسٹیٹیوشنز وہ استحصالی ہو، وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جنوبی کوریا اور نارتھ کوریا ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، لیکن ایک میں تاریکی ہے، دوسری میں روشنی ہے۔ میکسیکو 2 ہے، ایک امریکہ کا میکسیکو ہے، ایک میکسیکو سٹی ہے۔ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، لیکن ایک میں جو میونسپل سروسز ہے وہ فنکشنل ہے، دوسری میں ڈس فنکشنل ہے، دوسری میں بدامنی ہے۔ اس لیے کہ ایک جگہ پہ سیاسی اور معاشی ادارے میچور ہو گئے ہیں، دوسرے کے اندر نہیں ہو گئے ہیں۔ جب تک ہم اکنامک اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پہ توجہ نہیں دیں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، یہ افراد کے نتیجے میں آگے نہیں بڑھے گا۔ جب تک یہاں آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہوں گے، کرپشن سے پاک پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہوں گے، جب تک اس ملک کی نظریاتی جماعتیں نہیں ہوں گے جو اس ملک کی کیمسٹری کے ساتھ میچ کرتی ہے، یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اس سے نکلنے کے لیے ایک ایسی قیادت ضروری ہے کہ جو خود جمہوری بھی ہو، کرپشن سے بھی پاک ہو، اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تجربہ اور ایکسپیرینس اور ویژن بھی رکھتی ہوں۔ اور پاکستان کے اندر جو یہ وائی نیشن فیز کے اندر لکھا گیا ہے، وہی ریسیپی استعمال ہو سکتی ہے کہ اکنامک انسٹیٹیوشنز جو اسٹرینتھن کیا جائے اور جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ پاکستان میں اکنامک انسٹیٹیوشن سے پہلے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بھی یہی اس کتاب کا نچوڑ یہی بھی ہے، یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر دونوں انسٹیٹیوشنز نہیں ہے تو آغاز جو ہے وہ سیاسی انسٹیٹیوشنز سے کیا جانا چاہیے۔ اس لیے نوجوانوں کو اپنا اسٹرینتھ جو ہے وہ جاننا اور پہچاننا چاہیے۔ 5 کروڑ نوجوان ہیں اور 2.5 کروڑ لوگوں سے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنی اسٹرینتھ پہ غور کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو آگے آ کے اس ملک کی تقدیر سنبھالنی چاہیے، اس ملک کا مستقبل سنبھالنا چاہیے۔